السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ صاد کے اوپر سین آ رہا ہے، اسے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق مضبوط رہے قرآن پاک کو سیکھنے میں۔ قرآن پاک میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر حرف کے اوپر صاد کے اوپر سین لکھا ہوا ہے، اور کن حروفوں کو ہم نے سین پڑھنا ہے اور کہاں کس جگہ پر ہم نے صاد پڑھنا ہے، آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہاں پر دیکھیں تو یہ صاد کے اوپر سین آ رہا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پر بھی صاد کے اوپر سین ہے، اور آگے دیکھیں تو صاد کے اوپر سین آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ان پاروں کے بارے میں بتاتا ہوں، ان سورہ کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ کون سی سورہ ہیں اور قرآن پاک میں کس جگہ پر یہ صاد کے اوپر سین آتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 245۔ یہاں پر دیکھیں تو پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ آیات نمبر 245۔ یہاں پر دیکھیں تو صاد کے اوپر سین آ رہا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیات 69 میں دیکھیں تو صاد کے اوپر سین آ رہا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں پارہ نمبر 27 سورۃ طور اور آیات نمبر 37 میں دیکھیں تو یہاں پر بھی صاد کے اوپر سین آ رہا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں پارہ نمبر 30 سورۃ الغاشیہ آیات نمبر 22 میں دیکھیں تو یہاں پر بھی دیکھیں تو صاد کے اوپر سین آ رہا ہے۔ یہ کیوں آ رہا ہے اور کس جگہ پر ہم نے صاد پڑھنا ہے اور کس جگہ سین پڑھنا ہے؟ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پر صاد پڑھنا اور کہاں پر سین پڑھنا ہے۔ چلیں ہم سورۃ البقرہ سے شروع کرتے ہیں، سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر دیکھیں طاء کا سائن ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اضعافا کثیرہ، زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا یہ تا ہے یا ہا ہے۔ وقف کی صورت میں ہم ہا کو پڑھیں گے اور وصل کی صورت میں ہم تا کو پڑھیں گے۔ کثیرہ، یہاں پر ہا ساکن ہو گیا، تا کے 2 نقطے بھی ڈراپ ہو گئے اور 2 زبر بھی ڈراپ ہو گئے۔ اگر ہم اس کو آیات کو آگے کنٹینیو رکھتے ہیں تو پھر ہم اس سے پڑھیں گے کثیرتاً، ٹھیک ہے نا؟ اور آگے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں واللہ یقبض ویب، واو زبر وا، یا با زبر یب، ویب، با کے اوپر قلقلہ کریں گے، اور یہاں پر آپ اب دیکھیں تو یہاں پر ہم نے ہر حال میں سین ہی پڑھنا ہے، یہاں پر ہم نے صاد کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ ویب سوت، ویب سوت، سین کی آواز آنی چاہیے اور آواز سیٹی کی طرح آنی چاہیے۔ کس طرح؟ واللہ یقبض ویبسط، صاد کی نہیں سین کی، ویبسط۔ اور یہ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 245 میں ہم نے ہر حال میں سین ہی پڑھنا ہے، یہاں پر ہم نے صاد کو نہیں پڑھنا۔ اور قرآن پاک میں ٹوٹل یہ 4 جگہ آیا ہے سین کے صاد کے اوپر سین۔ دوسری جگہ پر اب ہم چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیں پارہ نمبر 8، اور یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے سین، اور یہاں پر بھی آگے جیم کا سائن آ رہا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں تو یہ مد آ رہی ہے، اس ورڈ کو کس طرح پڑھنا ہے؟ فَاذْكُرُوا، یہ دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہ حروف مدہ الف کو نہیں پڑھیں گے، اوپر بھی مد ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے فَاذْكُرُوا۔ یہاں پر دیکھیں تو اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ الف بھی پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ مد تو الف کے اوپر آ رہی ہے نا، تو اس الف کو ہم نے نہیں پڑھنا، الف سے پہلے زبر ہے، تو یہ جو مد ہے نا یہ اس لام کے ساتھ ہے، یہ الف کے اوپر نہیں ہے۔ آپ نے اس بات یہاں پر آ کر کنفیوز نہیں ہونا کہ آ لا آ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ کس طرح پڑھنا ہے؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور یہاں پر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صاد کے اوپر سین ہے، یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے؟ صاد کے اوپر سین کو ہی پڑھیں گے۔ یہ 2 مقامات ہو گئے جہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ صاد کے اوپر سین کو پڑھنا ہے، اور آگے وہی بات آگے تا آ رہا ہے اور نیچے ہا ہے اور اوپر
دو زبر ہے، اور یہاں پر جیم آ رہا ہے۔ جیم کا مطلب ہے وقف، یعنی کہ یہاں پر ہم سٹاپ کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے۔ اگر ہم رکیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ بس، بس سین کی آواز آئے گی، بس طوطن، ٹھیک ہے، بس طوطن۔ اور جب ہم وصل پڑھیں گے، سٹاپ کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ بس تہ، بس توہ، تو کو ہم نے ہا کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، بس توہ۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ دو جگہوں کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 245 میں بھی ہم صاد کے اوپر سین کو پڑھیں گے، اور پارہ نمبر 8 کی سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 69 میں بھی ہم کیا کریں گے؟ سواد کے اوپر سین کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں ان دونوں جگہوں پر ہم نے سواد نہیں پڑھنا بلکہ سین پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں پارہ نمبر 27، پارہ نمبر 27 سورۃ طور کی آیات نمبر 37 میں دیکھیں تو یہاں پر بھی سین آ رہا ہے۔ اس آیات کو پہلے پڑھتے ہیں۔ خزائن، یہاں پر بھی الف آ رہی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ زا اور الف کو ملا کر مد کو بھی پڑھنا ہے۔ خا زبر خا، زا الف مد زبر زا، کھینچ کر پڑھنا ہے 3 سے 5 الف کی مقدار۔ خزا، حمزہ زیر ای، خزائی، نون پیشنو، خزائن ربک ام هم المسیطرون، مسیطرون۔ یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے، ہم سواد کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پچھلی جو دو جگہ تھی وہاں پر ہم نے سواد کو نہیں پڑھنا، سین کو پڑھنا ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم سواد کو پڑھیں یا سین کو پڑھیں۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم سین کو پڑھیں، اور اس کے بعد ہم جو لاسٹ آیات دیکھنے والے ہیں نا، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک آسان سا طریقہ، ایک آسان سا فارمولہ بتاتا ہوں کہ آپ نے سواد کو یاد کس طرح کرنا ہے اور سین کو کس طرح کرنا ہے۔ یہاں پر بھی ہم کیا پڑھیں گے؟ میم سین پیش مس، سین یا زبر سی، مسی، طا زیر طی، را واو پیش رو، نون زبر نا، مسیطرون۔ را کو یہاں پر ہم موٹا پڑھیں گے، طا کو موٹا پڑھیں گے، سواد کو نہیں پڑھیں گے، سین کو پڑھیں گے۔ اور لاسٹ میں دیکھیں پارہ نمبر 30 کی آیات نمبر 22 سورۃ الغاشیہ، اور یہاں پر دیکھیں تو یہ طا بھی آ رہا ہے اور نیچے یہ کف بھی لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم کس کو فالو کریں گے؟ کف کو کریں گے یا طا کو کریں گے؟ یہاں پر اوپر وقف مطلق ہے تو ہم یہاں پر وقف کریں گے، کس طرح؟ فذکر، وقف ہو گیا، اس کے بعد انما انت مذکر، آگے دیکھیں لست علیہم، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم ساکن کے اوپر ہم غنہ کریں گے، علیہم بمسیطر۔ یہاں پر ہم نے ہر حال میں سواد کو پڑھنا ہے۔ پہلی دو جگہوں پر ہم نے کیا کیا؟ سین کو پڑھا، دوسری تیسری جگہ پر ہم نے کیا پڑھا؟ سواد اور سین دونوں کو پڑھ سکتے ہیں، اور چوتھی جگہ سورۃ الغاشیہ کی آیات نمبر 22 میں ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر ہم نے سواد کو پڑھنا ہے اور سواد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، کس طرح؟ بیمیوسیطر۔ اور یہاں پر میں نے آپ کو کیوں بتایا کہ آپ نے یہاں پر سین پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو پہلے 3 مقامات ہیں سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف اور سورۃ الطور، ان تینوں میں آپ نے سین کو پڑھنا ہے، اور جو 30واں پارہ ہے نا اس کی سورۃ غاشیہ میں آپ نے یہاں پر سواد کو پڑھنا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، 3 جگہوں پر ہم سین کو پڑھیں گے اور 1 جگہ پر ہم سواد کو پڑھیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔